علامہ ابن القیم روایت کرتے ہیں قال بعض اہل الحدیث، یعنی بعض مراد بعض ائمہ حدیث نے یہ کہا کہ ایک شخص فوت ہو گیا، انہوں نے بیان کیا کہ میرا ایک پڑوسی تھا ایک شخص، اور میرا وہ پڑوسی فوت ہو گیا اور اس کو خواب میں دیکھا، اور فرماتے ہیں یہ خواب روایت کیا کئی ائمہ حدیث نے، جس کا مطلب ہے مختلف ائمہ نے الگ الگ خواب دیکھے، یا کسی ایک نے دیکھا تو بعض ائمہ حدیث نے اس کو روایت کی، اس کو خواب میں دیکھا تو وہ امام الحدیث وہ فرماتے ہیں ما فعل اللہ بک، پڑوسی سے پوچھا وفات کے بعد خواب میں کہ اللہ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا، بتاؤ اللہ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا، قال غفر لی، اس نے بتایا اللہ نے مجھے معاف کر، مجھ کو بخش دیا، قیل بماذا، اس امام الحدیث نے پوچھا کہ کس عمل کی وجہ سے بخشے گئے، بات بتاؤ کس وجہ سے بخشے گئے، اب نمازی بھی ہیں، روزے بھی ہیں، حج بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، اعمال صالحہ، صدقات، خیرات، تبلیغ دین، سب کچھ ہے، پتہ نہیں کتنے اعمال اس کے پلے میں ہوں گے، مگر پوچھا بخشش کس وجہ سے ہوئی۔ حلقات درود قائم کرنے کی بات کر رہا ہوں، ذرا سوچئے، اور بیان کرنے والے کوئی ایسے آدمی نہیں ہیں جن کی بات کو کوئی کمزور کہہ دے، یہ علامہ ابن تیمیہ کے پائے کے، حافظ ابن کثیر کے پائے کے امام ہیں، حدیث میں، تفسیر میں، علم میں، عقیدہ میں، علامہ ابن القیم انہی کے شاگرد، ان کے مذہب کے سب سے بڑے علمبردار کہا جاتا ہے، کہنے والے کہتے ہیں۔ تو ان سے پوچھا کس عمل کے سبب بخشے گئے، اور یہی چیز خطیب بغدادی بہت بڑے محدث ہیں امام، انہوں نے اصول حدیث کی کتاب الجامع لاخلاق الراغب، اصول حدیث کی کتاب اسی واقعہ، اور وہ فرماتے ہیں کہ کس وجہ سے بخشے گئے، اور خطیب بغدادی کی حدیث نمبر 566 اور 567 ہے، وہ جواب دیتے ہیں صرف اس وجہ سے بخشش ہو گئی، کنت اذا کتبت ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی الحدیث کتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ جو فوت ہوئے وہ بھی محدث تھے، یا وہ راوی حدیث تھے، یا کاتب حدیث تھے، حدیث کی کتابت کرتے تھے، لکھتے تھے، انہوں نے کہا صرف اس وجہ سے بخشا گیا، بس اور کوئی عمل کام نہیں، ایک عمل سے بخشا گیا کہ میں جب بھی آقا علیہ السلام کا ذکر لکھتا تھا اور حضور کا اسم پاک آتا تھا تو زندگی میں کبھی بھی اسم پاک آقا علیہ السلام کا لکھ کر میں نے کبھی کوتاہی نہیں کی، اسم پاک کے ساتھ ہمیشہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھتا، میرے اس درود پاک لکھنے کے سبب خدا نے معاف کر دیا۔ اب دوسرا خواب، اب کوئی کہے کہ یہ خواب ہیں تو میرے خواب نہیں ہیں بھائی، میرے خواب ہو تو بھی شک نہ مانیے، اور میں روایت نہیں کر رہا ہوں، امام ابن القیم روایت کر رہے ہیں، اور امام حدیث اصول الحدیث میں خطیب بغدادی روایت کر رہے ہیں، ابن القیم ہے، میں نہیں روایت کر، یہ ان سے پوچھئے کہ خوابوں کو مانتے ہیں کہ نہیں مانتے، جنہوں نے اپنی کتاب میں سند کے طور پہ لکھا، اور اگر یہ حجت نہیں ہے اور ان پر اعتماد نہیں ہوتا اور ان سے اصول اخذ نہیں ہوتے تو اتنے بڑے امام عقیدہ اور امام العلم نے ان کو نقل کیوں کیا ہے؟ میری بات آپ سمجھیں۔ دوسرا بیان کرتے ہیں علامہ ابن القیم امام عبداللہ بن عبد الحکم کی روایت سے، اور یہ جو خواب اب بیان کر رہے ہیں امام شافعی کا خواب ہے، یعنی امام شافعی وصال کے بعد اپنے ایک تلمیذ تلامذہ میں سے کسی ایک امام کو خواب میں ملے، ائمہ حدیث و فقہ میں سے کسی ایک کو امام شافعی خواب میں ملے، اور اس کو روایت کیا امام بہقی نے، جلیل القدر امام نے، امام بہقی نے مناقب الشافعی میں، اور امام ابو القاسم التیمی نے الترغیب والترہیب میں، اور امام سخاوی نے القول البدی میں، کل ائمہ نے اس خواب کو روایت کیا، اور علامہ ابن القیم نے جلاء الافہام میں۔ عبداللہ بن عبد الحکم روایت کرتے ہیں کہ امام شافعی کو میں نے خواب میں وصال کے بعد دیکھا، وفات کے، اور میں نے ان سے پوچھا، سیدنا امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میں نے پوچھا وقلت ما فعل اللہ بک، اے امام شافعی وفات کے بعد اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ قال رحمنی وغفر لی وزفنی الی الجنہ، فرماتے ہیں اللہ نے مجھے معاف کر دیا اور مجھ پہ رحم فرما دیا، مجھ پر رحم فرما دیا، اور مجھے جنت میں اس طرح لے جایا گیا کما یزف بالعروس، جیسے دلہن کو لے جایا جاتا یا دلہا کو لے جایا جاتا ہے، مجھے دلہا بنا کر جنت میں اس شان کے ساتھ لے جایا گیا، اس اکرام اور انعام اور اعزاز کے ساتھ۔ انہوں نے پوچھا، امام عبداللہ بن عبد الحکم کہتے ہیں پوچھا کہ یقول لک بما فی، یہ کس وجہ سے، بما بلغت هذه الحال، کس عمل کی وجہ سے آپ اس مقام و مرتبہ تک پہنچے اور اللہ نے یہ معاملہ آپ کے ساتھ کیا، کس وجہ سے یہ ہوا؟ تو انہوں نے جواب دیا بما فی کتاب الرسالہ،
من الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صرف اس وجہ سے کہ میں نے اپنی کتاب، ان کی ایک کتاب جو امام شافعی نے لکھی اس کا نام ہے الرسالہ، اصول فقہ میں امام شافعی کی کتاب ہے، اور ان کی فقہ میں کتاب الام ہے، الام، اور اصول فقہ میں ان کی کتاب ہے الرسالہ۔ فرمایا میں نے اپنی کتاب الرسالہ میں جس انداز کا درود پاک لکھا ہے، درود و سلام آقا علیہ السلام کی ذات اقدس پر، بس وہ میرا سیکھا جو درود کے لکھنے کا میں نے ایجاد کیا، لکھا، اس کے سبب سے میری بخشش کر دی اور مجھے یہ مقام و مرتبہ عطا کیا۔ قلت فکیف ذلک، وہ کہتے ہیں میں نے خواب میں پوچھا وہ سیغہ کیا ہے، آپ نے کس طرح کا درود لکھا ہے اپنی کتاب الرسالہ میں جس کے سبب اللہ نے اس شان کے ساتھ آپ کو جنت بھیجا؟ انہوں نے خواب میں مجھے بتایا کہ وہ درود میں نے یوں لکھا ہے، صلی اللہ علی محمد عدد ما ذاکرہ الذاکرون وعدد ما غافل عن ذکرہ الغافلون، کہ باری تعالیٰ حضور علیہ السلام پر اتنا درود و سلام بھیج جتنا ان کے ذکر کرنے والے ذاکروں کی کائنات میں تعداد ہے، اور پھر اپنے حبیب پر اتنا درود و سلام بھیج کہ جتنے اس کائنات میں لوگ ان کے ذکر سے غافل ہیں ان کے عدد کے برابر بھی بھیج، اور جو ان کے ذاکر ہیں ان کے عدد کے برابر بھی، یعنی جتنی مخلوق تو نے کائنات میں پیدا کی ہے اتنا عدد حضور پہ درود و سلام بھیج۔ کہتے یہ جو سیکھا میں نے، اس سیغے کے ساتھ درود پاک لکھا، رب کو یہ پسند آ گیا، اس کے سبب میری بخشش ہو گئی اور دولہا بنا کے جنت پہنچا دیا۔ اب وہ فرماتے ہیں کہ فلما اصبحت نظرت فی الرسالہ، جب میں صبح اٹھا میں نے امام شافعی کی کتاب اور رسالہ اٹھائی، وہ تو خواب میں بتا گئے تھے، اٹھائی اور پڑھا تو وہ درود جو رات خواب میں بتایا گیا تھا وہی ان کے کتاب اور رسالہ میں لکھا ہوا پایا۔ یہ علامہ ابن القیم سے دو بیان کر دیے۔ اب امام سخاوی کی القول البدیع اور امام ابن حجر مکی اور دیگر ائمہ سے کوئی دو تین چیزیں اور کوٹ کر دوں بڑی ایمان افروز۔ سب سے پہلے تو حضرت سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت کرتے ہیں، یہ جلیل القدر تابعی ہیں، اور یہ روایت کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ، اور یہ بھی بتا دوں یہ بھی عاشقان الہی اور عاشقان رسول میں سے تھے، اور سعید ابن جبیر ان تابعین میں سے ہے جنہوں نے رو رو کر اپنی آنکھوں کی بینائی ختم کر لی، یہ گریہ و بکا کرتے کرتے ان کی بینائی ختم ہو، ایسے عاشق عارف لوگ تھے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں، وہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے، یعنی عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی اور فرمایا اے موسیٰ تجھے معلوم ہے کہ میں نے تجھے کس قدر اپنی محبت سے نوازا ہے اور کس قدر اپنی قربت سے نوازا ہے؟ جی باری تعالیٰ معلوم۔ فرمایا اگر تو چاہتا ہے کہ تجھے اس سے بھی زیادہ میں محبت کروں، موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا جتنی اب کرتا ہوں اس سے زیادہ محبت کروں، اور جتنا تجھے اب اپنی قربت سے نوازا ہے اس سے زیادہ قریب تر کر لوں، تو فرمایا چاہتے ہو کہ اس سے زیادہ قرب اور محبت پاؤ؟ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا باری تعالیٰ چاہتا ہوں۔ فرمایا پھر میرے حبیب محمد مصطفیٰ پر کثرت سے درود و سلام پڑھا کر، کثرت سے درود و سلام پڑھا کر۔ اس کو امام ابو القاسم القشیری نے الرسالہ میں روایت کی، اس کو امام سخاوی نے القول البدیع میں روایت کی، اس کو امام ابو القاسم التیمی نے الترغیب والترہیب میں روایت کیا، اور حضرت سیدنا کعب الاحبار تابعی ان سے بھی روایت کیا ہے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ۔ یہ دوسرا جسے امام سخاوی روایت کرتے ہیں وہ یہ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں سے ایک شخص بڑا گناہگار تھا، فوت ہو گیا۔ ایک شخص بڑا گناہگار تھا، فوت ہو گیا۔ اتنا گناہگار تھا کہ لوگوں نے اس کا جنازہ ہی نہیں پڑھا، اس کو کفن اور غسل بھی نہیں دیا، کفن بھی نہیں دیا، ایسے اس کو چھوڑ کے بھاگ گئے۔ آپ اندازہ کریں اس کے کفن دفن کا بھی اہتمام نہیں، نماز جنازہ تک نہیں پڑھا۔ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی، فَأَوْحَى اللَّهُ تَعَالَى نَبِيَّهُ موسیٰ علیہ السلام، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی، فرمایا اے موسیٰ اس بندے کے پاس اس محلے میں چلا جا، وہاں ایک بندہ فوت ہو گیا اس نام کا، اس کو تو غسل دے اور اس پر نماز جنازہ پڑھ، میں نے اس کو بخش دیا ہے، میں نے اس کو بخش دیا ہے، جا کے اے موسیٰ علیہ السلام، اے موسیٰ جا تو اس کو غسل بھی دے اور اس پر نماز بھی پڑھ۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا باری تعالیٰ اس کو کس عمل کے باعث بخش دیا ہے، کس عمل کے باعث بخش دیا ہے؟ اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی وحی کے ذریعے فرمایا اے موسیٰ اس عمل کے باعث کہ یہ بندہ بے شک جتنا گناہگار تھا، مگر جب بھی میری کتاب جو میں نے تم پہ نازل کی تورات کھولتا تھا تلاوت کے لیے، تورات، اور تورات میں جہاں میرے محبوب محمد مصطفیٰ کا نام آتا تھا اس کو چوم کر آنکھوں پہ رکھ لیتا تھا، اس کو چومتا، اس کا نام آتا تو حضور پہ درود پڑھتا تھا،
جب محمد مصطفیٰ کا نام آتا تو میرے محبوب پر درود و سلام پڑھتا، اور کبھی اس آیت سے گزرتا نہیں تھا حضور میرے محبوب کے نام پر درود و سلام کے بغیر۔ بس اس عمل کے سبب میں نے اس کو بخش دی، اور سعادت یہ دی کہ اپنے پیغمبر کو بھیجا، جا اس کو غسل بھی دے اور جنازہ بھی۔ اس کو امام ابو محمد جبر نے بھی روایت کی۔ پھر امام مجد الدین، یہ صاحب القاموس الصلات والبشر میں امام مجد الدین روایت کرتے ہیں، جو صاحب قاموس ہیں، اور وہ روایت کرتے ہیں سیدنا امام جعفر الصادق علیہ السلام، امام جعفر الصادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں۔ وہ بات جو میں کر چکا، امام جعفر الصادق نے فرمایا جب جمعرات کو عصر کا وقت ہوتا ہے، ہر جمعرات عصر کا وقت ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی کثیر تعداد میں فوج در فوج خاص ملائکہ کو زمین پہ بھیج دیتا ہے۔ ان کے ہاتھ میں چاندی کے دفتر ہوتے ہیں، کتابیں، رجسٹر چاندی کے اور سونے کے قلم ہوتے ہیں، چاندی کے رجسٹر اور سونے کے قلم، اور وہ ملائکہ عصر کی، جمعرات کی عصر سے لے کر جمعہ کے غروب شمس تک رہتے ہیں، اور ان کی ڈیوٹی یہ ہوتی ہے کہ جو شخص اس دوران میرے محبوب پہ درود و سلام پڑھے تم ان کے نام لکھ لکھ کر مجھے بھی اور میرے محبوب کو بھی پیش کر۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ کافر مکہ سے آیا مدینہ میں اپنے کسی کام کے لیے، آقا علیہ السلام کا دشمن، سارا دن کام کیا، رات ٹھہرنے کی کوئی جگہ اس کے پاس نہ تھی۔ اس نے سوچا اب میں رات کہاں گزاروں، کوئی ہوٹل اور موٹل اور ہوٹل سرائے تھے نہیں، تو اسے آقا علیہ السلام ہی کا گھر دکھائی دیا، بارگاہ، آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آ گیا، آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آ گیا۔ دشمن ہے، کافر ہے، مشرک ہے، ان لوگوں میں سے جو تلواریں تان کے آقا کے در دولت کے ارد گرد کھڑے تھے، اور آقا علیہ السلام نے ہجرت فرمائی۔ جب آقا علیہ السلام کے در دولت پر آ گیا تو آقا علیہ السلام نے اس سے پوچھا کچھ کھانا ہے؟ جی ہاں بھوکا ہوں، کھانا ہے۔ آپ نے اپنے دست مبارک سے اپنے بکریوں کا دودھ دوہا اور پیالہ بھر کے اسے پلا دیا۔ پوچھا اور چاہیے؟ اس نے کہا ہاں، بھوکا تھا، اور دودھ اس کو پلا دیا۔ 6-7 بار بکریوں کا دودھ دو کے پلا دیا، تو بکریوں میں جو دودھ تھا ان کے تھنوں میں ختم ہو گیا، وہ پیٹ بھر کے دودھ پی کے سو گیا۔ آقا علیہ السلام اور اہل بیت نبوت کے لیے وہی بکریوں کا دودھ ہی تھا، اور کھانے کو کچھ نہ تھا۔ آپ نے اور اہل بیت نے، ازواج مطہرات نے خالی پیٹ رات بسر کر لی، تو خالی پیٹ سونے والوں کو خوب لطف کی نیند آ گئی، اور پیٹ بکریوں کے دودھ سے بھر لینے والا رات بھر سو نہ سکا، سوچتا رہا ہم نے کیا سلوک کیا تھا، ان کا کیا سلوک ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ادھر صبح طلوع ہوئی، ادھر اس کی فجر ایمان طلوع۔ صبح آقا علیہ السلام تشریف لائے تو عرض کیا، کوئی تبلیغ نہیں کی، وہ تو گھر مہمان آیا تھا، خطاب نہیں کیا، تبلیغ نہیں کی، کچھ نہیں بات کی۔ آقا تشریف لائے اور وہ دست بستہ کھڑا ہو گیا، حضور مجھے کلمہ پڑھا کے، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ آقا علیہ السلام پھر اس کے لیے دودھ لائے، اب صبح تھی، ایک پیالہ لے کے آئے، اس نے پی لیا۔ آقا علیہ السلام نے رات کا چونکہ تجربہ کیا تھا تو پوچھا اور لاؤں؟ عرض کرتا ہے اب صحابی بن گیا، عرض کرتا ہے نہیں یا رسول اللہ بس پیٹ بھر گیا ایک پیالے۔ جب تک کفر تھا پیٹ میں 7 پیالے بھر کے پی گیا، جب ایمان آ گیا تو ایک ہی پیالے سے پیٹ کو سیرابی ہو گئی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، حدیث پاک ہے، کافر 7 آنتوں سے کھاتا ہے، مومن صرف ایک آنت سے کھاتا اور سیراب ہو جاتا، شکم سیر ہو جاتا ہے۔ مطلب بات کا یہ ہوا کہ جنہیں ایمان کا نور نصیب ہو جائے وہ تھوڑا کھا کے شکم سیر ہو جاتے ہیں، اور جو کھاتے ہی چلے جائیں اور کھاتے ہی چلے جائیں، یہ علامت ہے اس بات کی کہ ان کے پیٹ میں ایمان کی کمی ہے، کیونکہ ایمان شکم کو بھی سیر کر دیتا ہے، چشم کو بھی سیر کر دیتا ہے، نہ آنکھ بھوکی رہتی ہے نہ پیٹ بھوکا رہتا ہے۔ لیکن آپ دیکھیے کہ کافر کو بھی حضور کی بارگاہ میں امان ملی۔ ایک اور کافر آیا مدینہ میں، رات بھر اپنا کام کیا، رات کو اس کے پاس بھی ٹھکانہ کوئی نہیں۔ یہی تو بات ہے کہ دشمن کو پناہ ملے تو آپ کامل ہیں، اور یہاں ہم وہ ہیں کہ ایک کسی کو پناہ نہیں ہے ہم سے، دوست کو پناہ نہیں، پیر کو پیر سے امان نہیں ملتی، عالم کو عالم سے امان نہیں، خطیب کو خطیب سے امان نہیں، امام کو امام سے امان نہیں، مقتدی کو مقتدی سے امان نہیں، بھائی کو بھائی سے امان نہیں، بہن کو بہن سے امان نہیں، رشتہ دار کو رشتہ دار سے امان نہیں، پڑوسی کو پڑوسی سے امان نہیں، ہم مجلس کو ہم مجلس سے امان نہیں۔ جس کو دیکھو وہ پشت پیچھے دوسرے کا اس طرح کا خیر خواہ نہیں دکھائی دیتا جیسے اس کے منہ پہ نظر آتا ہے۔ میری بات آپ سمجھے ہیں نا؟
ہم کس کو امان دیتے ہیں؟ ہمارا عالم یہ ہے کہ ہم سے ملنے والا، ہم سے عقیدت رکھنے والا دوسرے عالم کے پاس، دوسرے پیر اس طریقت کے پاس، دوسرے شیخ کے پاس، دوسرے بزرگ کے پاس اگر چلا جائے اور خبر ہو جائے کہ کسی اور کے پاس گیا تھا تو ہم تو اس کی کھال اتار دیتے ہیں، میری بات سمجھ گئے؟ اور اس کو کہتے ہیں کہ اتھے گھٹ سی کوئی جو دوسرے کو لین گیا، یعنی ہماری برداشت اور حوصلے اتنے کم ہو گئے ہیں۔ کسی کے سامنے کوئی تعریف کر دے کسی کے بچے کی، یہ خواتین بھی سن لیں، دوسری کوئی ماں اپنے بیٹے کی تعریف کر دے تو اس کا جملہ ختم نہیں ہوتا، میں نے یہ اپنی آنکھوں سے مشاہدے کی ہے، اس کی جملہ ختم نہیں ہوتا، وہ اسی لمحے اپنے بیٹے کی تعریف شروع کر دیتی ہے۔ بی اگر 2 منٹ تو اپنے بیٹے کی تعریف نہ کرو تو کیا بگڑ جائے گا؟ وہ اپنے بیٹے کی تعریف کر رہی ہے، خوش دلی سے سن لو، اس کا دل خوش ہو جائے گا۔ وہ موقع نہیں ہے جواب میں اپنے بچے کی تعریف کرنے کا، موقع نہیں، کسی اور موقع پر کر لینا۔ کسی ایک آدمی کی تعریف ہو جائے، معمار ہے، انجینئر ہے، ڈاکٹر ہے، کسی کی تعریف کر لو، بس آپ تعریف کا غلطی سے جملہ منہ سے بول بیٹھے تو اگلے لمحے وہ سن لیں وہ کوئی ڈاکٹر ہے، 10 مریض ہوتے ہاتھوں مر گئے، اسے تو ABC نہیں آتی، وہ کوئی بزنس مین ہے، وہ کوئی خطاط ہے، یعنی کوئی پیشہ اس سے مبرہ نہیں ہے۔ دل تنگ ہیں، ہمیں کسی سے غرض نہیں، ہمیں تو غرض ہے ان سے جو دین کی راہ کے سالک ہیں، اس لیے کہ وہ سنور گئے تو پوری امت سنور جائے گی۔